نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام الدرداء قالت قلت لأبي الدرداء ما لك لا تطلب كما يطلب فلان فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون فأحب أن أتخفف لتلك العقبة رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے حدیث کی ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے اس وقت بیان کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ لوگوں کا سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں کے کام و کاج کو چھوڑ کر اس بابرکت مجلس میں شرکت فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے مسلمان بندے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے مسلمان بندیاں بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بابرکت اور پاک کلمہ عطا فرمایا کہ ایسی مجلسوں سے اور ایسے بازاروں سے اور ایسی ناپاک مجلسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری عزت ماؤں بہنوں، سب سے پہلے یہ سوچئے، اپنے ذہنوں میں تصور کیجئے، اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو یہ توفیق نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو، ہر بندے کو نوازتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو نوازتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جو انسان، جو بندہ کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی کو نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے۔ دیکھیے، جائیے ذرا بازاروں کے اندر دیکھیے کہ کون سی عورتیں اور کیسے گھوم رہی ہیں اور کس ناچ گانے میں لگی ہوئی ہیں اور کس مجلسوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ مجلسیں، ہماری یہ بابرکت والی مجلسیں اور یہاں آنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام کی مجلسیں جتنی میں بھی ہم شرکت کرتے ہیں اور جہاں بھی ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں اور جہاں بھی ہماری ایسی مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قیامت کے دن ہمارے ایک نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آمین۔ تو خود بھی سوچے، غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ یہ مقصد کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم جاؤ اور کھانا کھاؤ اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو اور فیشنیبل والی زندگی بسر کرو، بلکہ نہیں، یہ دنیا بالکل بے حقیقت اور بے حیثیت ہے۔ ہمیں اس دنیا سے زیادہ بچنا چاہیے۔ یہ سوچے، جب کوئی انسان، جب کوئی بندہ کوئی سفر کے لیے جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ بے شک ہمیں اس سفر سے واپس لوٹنا ہی ہے۔ ایک نہ ایک دن انسان سفر کے لیے جائے گا، دوسرے دن اس نے ضرور واپس آنا ہے۔ یہی ہماری زندگی بھی ہماری ایک زندگی کی مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے لیے بھیجا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقصد کو طلب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی یعنی ایسی چیزوں کو طلب کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی کسی کو ساتھ جانے والا نہیں ہے اور نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی قرآن شریف کے اندر فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ یہ لوگوں، اے میرے بندوں، کہ کوئی
کوئی بھی تمہارے ساتھ آنے والا نہیں ہے. تم اس زندگی کا مقصد سمجھو. تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. یہ دنیا تو بے حیثیت ہے, یہ دنیا تو بے حقیقت ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, اس کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے تمہیں کس وقت اس دنیا کو چھوڑ کر آنا ہے. اس لیے تم تیار رہو. تمہیں ایک نہ ایک دن میرے پاس واپس تو آنا ہی ہے. میرے پاس سوال و جواب تو ہوگا, میرے پاس یہاں کھڑے تو ہو جائیں گے. کیا آپ سوچیں ہمارے ذہنوں میں یہ تصور نہیں ہوتا ہے, ہم اس بات پر غور نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیسے منہ دکھائیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے منہ دکھائیں گے, کون سا منہ لے کر جائیں گے کہ ہم اس دنیا کو کیا کیا کام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس دنیا کے اندر زندگی کو بسر کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ تم جاؤ میری نافرمانی کرو, اس لیے نہیں بھیجا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کرنے کے لیے بھیجا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے لیے بھیجا ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہاں پر جو آپ کے سامنے میں نے حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا, کیا فرماتے ہیں, ام الدرداء قالت قلت لأبی الدرداء, ام درداء فرماتی ہے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے, حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے قلت لأبی الدرداء, اے ابو درداء ما لک, آپ کو کیا ہو گیا ہے, لا تطلب کما یطلب فلان, لا تطلب, آپ تلاش کیوں نہیں کرتے ہو, آپ طلب کیوں نہیں کرتے ہو, کما یطلب فلان, جیسے کہ فلاں لوگ طلب کرتے ہیں, جیسے کہ دوسرے لوگ طلب کرتے ہیں. یعنی کیا طلب کرتے ہیں؟ فقال, انہوں نے کیا کہا, انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے. یعنی ام درداء فرماتی ہیں ابو درداء سے کہ وہ ان کو شکرتے ہو گیا, کہتی ہیں ان سے کہ آپ کیوں نہیں طلب کرتے ہو اس دنیا کو جیسے کہ دنیا کے لوگ طلب کرتے ہیں, جیسے کہ دنیا کے لوگ اس دنیا کو طلب کرتے ہیں, آپ کیوں نہیں طلب کرتے ہو. مگر ابو درداء نے کیا فرمایا, اے ام درداء, کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا, ان امامکم عقبۃ کعودن, ان امامکم عقبۃ کعودن, کہ تمہارے سامنے ایک مشکل ترین گھاٹی ہے. کیا ہے؟ تمہارے سامنے ایک مشکل ترین گھاٹی ہے. اس کا مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں, لا یجوزها المسئلون, کہ اس گھاٹی کو, اس کو بوجھل لوگ پار نہیں کر سکیں گے. اس مشکل ترین گھاٹی کو بوجھل لوگ پار نہیں کر سکیں گے. پہلے ترجمہ سنیے, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی. فأحب, کیا فرماتے ہیں آگے, کہ کیا کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں ان اتخفف, کہ میں کیا رہوں, ہلکا رہوں. یعنی حضرت ام درداء فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جس طریقے سے لوگ اس دنیا کو طلب کرتے ہیں, آپ دنیا کو طلب کیوں نہیں کرتے ہیں, آپ دنیا کی چیزوں کو طلب کیوں نہیں کرتے ہیں, آپ دنیا کی مال و متاع کو طلب کیوں نہیں کرتے ہیں. مگر حضرت ابو درداء نے کیا کہا کہ ام درداء, میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے, کیا سنا ہے, ان عقبۃ کعودن, کہ یہ تمہارے سامنے ایک مشکل ترین کیا ہے, گھاٹی ہے. لا یجوزها المسئلون, کہ اس کو بوجھل لوگ پار نہیں کر سکیں گے. کون سے والے لوگ, یہ بوجھل والے, یہ نہیں کہ کوئی بندہ کچھ بڑا بوجھ اٹھائے گا یا کچھ بھاری والا بوجھ اٹھائے گا یا اور کچھ بوجھ اٹھائے گا, بلکہ اس کا مطلب کیا ہے. ابو درداء کیا کہتے ہیں, میں اپنی ہلکی زندگی بسر کرتا ہوں. کون سی ہلکی والی زندگی بسر کرتا ہوں, کہ اس دنیا کے اندر میں بہت ہلکا رہوں گا. کیوں رہوں گا ہلکا, مجھے کسی مال و متاع کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں اس دنیا کے اندر بالکل ہلکا رہوں گا تو میں اس گھاٹی کو بہت آسانی سے پار کروں گا, اس گھاٹی کو بہت آسانی سے عبور کروں گا. اگر میں اس دنیا کے اندر بوجھل طریقے سے رہوں گا, بہت زیادہ بھاری طریقے سے میں اس دنیا کو بسر کروں گا, تو اس لیے میں اس گھاٹی کو عبور نہیں کر سکوں گا,
मैं इस घाटी को आसान तरीके से पार नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, आप हल्के रहो। इस दुनिया के अंदर जो जिंदगी बसर करनी है हल्की तरीके से जिंदगी बसर करो। ये नहीं कि मालो मता हो, सारी चीजें हो, साजो सामान हो, दुनिया का ऐशो इशरत हो, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने में लगा हो इंसान। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने इस तरीके से रहना है, अगर तुमने इस हल्के तरीके से रहना है, तो तुम उस घाटी, उस भोजन वाली घाटी को आराम से आप पार कर सकोगे। अगर आपने भोजन वाली घाटी को पार नहीं करना है तो आपको साजो सामान मालूमात की फिर जरूरत होगी, फिर आपको इसी कोशिश के पीछे लगे रहेंगे। तो क्या फरमाया, क्या कहते हैं कि काऊदन ला यजूजुल मुस्किरून, कि इस भोजन वाली घाटी को मैं पार नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ, अन अतखफ़फ़, मैं क्या रहूँ, हल्का रहूँ। अन अतखफ़फ़, मैं हल्का रहूँ। लितिलकल अक़बा, ताकि घाटी को आराम से पार कर सकूँ, ताकि घाटी को क्या कर सकूँ, आराम से पार कर सकूँ। तो ये हजरत अबू दरदा उम्मे दरदा से कहते थे कि आप दुनिया को तलब करना चाहते हो, मगर मैं दुनिया को तलब करना चाहता नहीं हूँ। अगर मैं दुनिया को तलब करना चाहूँगा, अगर अल्लाह तबारक व तआला से ये मांगूंगा, मुझे मालूमात दो, मुझे साजो सामान दो, अगर मैं इसके पीछे पड़ा रहूँगा तो मैं बहुत ज्यादा बोझल हो जाऊँगा। ये नहीं है कि इंसान के पास अल्लाह तबारक व तआला हर चीज देगा, मालूमात भी देगा, दौलत भी देगा, हर चीज अल्लाह तबारक व तआला उसको अता करेगा, मगर वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान बनता रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता रहेगा। इसलिए क्या कहते हैं कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू दरदा की बीवी जो शरीक हयात थी, ये उम्मे दरदा जो थी, ये शरीक हयात थी अबू दरदा की, यानी उनकी अहलिया थी। तो ये शाम के अंदर बहुत इबादत गुजार खवातीनों में से एक खवातीन थी, एक खातून थी, बहुत इबादत गुजार खातून में से एक खातून औरत थी, यानी बहुत, यानी क्या कहते हैं, एक जिक्रुल्लाह वाली एक खातून थी। तो यही जब इसने तलब किया, जब हजरत अबू दरदा से कहा, जब अबू दरदा से कहती है, बहुत सारी रिवायत अबू दरदा से कहती है, मगर एक रिवायत में क्या कहती है, क़ाल ली सय्यदी, ए मेरे आका, किसको कहती है, हजरत अबू दरदा, क़ाल ली सय्यदी, ए मेरे आका। मगर आका कहने का मतलब ये नहीं, आप लोग ये नहीं समझना कि हमारे आका अल्लाह है, हमारे सब कुछ अल्लाह है, मगर वो किस वजह से कहती थी अबू दरदा को क़ाल ली सय्यदी, इस वजह से बड़े अदब व एहतराम के साथ। ए मेरे आका, यानी ऐसी थी उम्मे दरदा, इतनी बड़ी खातून, इतनी वलीउल्लाह खातून, इतनी इबादत गुजार खातून थी कि लोग उनके पास आते थे, किस लिए आते थे, अपने खुशू पैदा करने के लिए आते थे, अपने दिल में रिक्कत पैदा करने के लिए आते थे, अपने दिल को नरम करने के लिए आते थे, कुरान पाक को सुनने के लिए आते थे हजरत उम्मे दरदा के पास। जब इन्होंने हजरत अबू दरदा से ये कहा, तो हजरत अबू दरदा ने कहा, उम्मे दरदा, आप बहुत बड़ी इबादत गुजार खातून हो, क्या आपने मुझसे ये बात तलब की, क्या आपने मुझसे ये बात कही। और हम लोगों का आज ऐसी हालत है कि हम खासकर हम औरतें, खासकर हम खवातीन, हम अपने शोहरों का कोई भी अदब एहतराम नहीं करती हैं। ये भी ऐसी खातून थी जो अपने शोहर से क्या कहती थी, क़ाल ली सय्यदी, ए मेरे आका। इसलिए हमें ये सब बातों को समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस चीज के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है, और हम लोगों को ये पता नहीं है कि दुनिया की गर्ज़ व गायत क्या है,
دنیا کا مقصد کیا ہے، مگر حضرت ابو درداء جب وہ ایسے فقر و فاقہ میں زندگی گزارتے تھے، یعنی حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور حیات میں اور ان کے بعد خلفائے راشدین، جب وہ ان کی صورتحال ایسی تھی کہ جب وہ مدینہ میں رہتے تھے تو ان کی صورتحال ایسی تھی کہ ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی، کہیں کہیں سے یعنی مختلف اعمال سے مختلف جگہوں سے ان کے پاس جب مال آتا تھا تو وہ اپنے طالبین کو یعنی چاہنے والوں کو، اہل حاجت کو، ضرورت مندوں کو وہ مال کیا کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے۔ مگر بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو کیا کرتے تھے، فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے، فقر و فاقہ میں رہتے تھے، فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے، مگر انہی میں سے یہ ابو درداء بھی تھے، یعنی وہ بھی اسی طریقے سے بہت فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے، یعنی ان کے پاس اگر کوئی بھی کمی ہوتی تھی، کوئی بھی یعنی کسی بھی چیز کی کمی ہوتی تھی، وہ اسی میں سکون سمجھتے تھے، وہ اسی میں اطمینان سمجھتے تھے، وہ اسی میں کہتے تھے ہمارے پاس سب کچھ ہے، حالانکہ کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اسی میں سکون سمجھتے تھے، وہ اسی میں اطمینان سمجھتے تھے۔ مگر آج ہم لوگوں کی حالت دیکھو، ہمارے پاس کون سی چیز کی کمی ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ہمارے پاس گھر بھی ہے، ہمارے پاس مکان بھی ہے، ہمارے پاس مال و متاع بھی ہے، ہمارے پاس اولاد بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی ہم ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری میں لگے ہیں۔ کیوں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے آگے سنیے، جب حضرت ابو درداء اسی فقر و فاقہ کی زندگی جب گزارنے لگے تو اسی میں جب وہ سکون سمجھتے تھے، مگر ان میں درداء سے کیا کہتے تھے کہ میں بہت ہلکی طریقے سے زندگی بسر کروں گا، کہ کسی طریقے سے بھی میری یہ زندگی بسر ہو جائے، میں بہت ہلکے طریقے سے رہوں گا، کسی طریقے سے بھی میری یہ زندگی بسر ہو جائے گی، میں فقر و فاقہ میں ہی رہوں گا، میری یہ زندگی کیا ہو جائے گی، بسر ہو جائے گی، مگر مجھے ضرورت نہیں ہے اتنا بوجھ اٹھانے کا، اگر میں اتنا بوجھ اٹھاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبور کو، اس گھاٹی کو کس طریقے سے میں پار کروں گا، کس طریقے سے میں گزاروں گا۔ اس لیے اگر میرے پاس بہت زیادہ ہلکا بوجھ، اگر بہت زیادہ بوجھ ہوگا تو میں اس کو ہلکا نہیں کر سکوں گا۔ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہر چیز ہمارے پاس ہے، ہر دولت ہمارے پاس ہے۔ یہ دنیا بے حقیقت ہے، بے حیثیت ہے، یہاں تک کہ حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دنیا ایسی ہے، اس دنیا کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی سمندر کے اندر اپنا ہاتھ یا اپنی انگلی ڈالے تو اس سمندر کا پانی اتنا سا اس کو لگ جائے گا، یہاں تک کہ اگر اس سمندر کا پانی اس شخص کو لگ گیا تو اس سمندر کی مثال کیا ہے، یعنی یہ دنیا اس سمندر کی جیسی مثال ہے، اگر اس سمندر کا پانی اتنا بھی اس انگلی تک لگ گیا تو یہ دنیا بھی کیا ہے، ایسی اتنی ہے یہ دنیا بھی۔ مگر اس دنیا کے پیچھے ہم بالکل کیا ہو گئے ہیں، ٹس و مس ہو گئے ہیں، ہم اس دنیا کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم نے آخرت کو بھا کے رکھا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا کی مثال ایک مچھر کے برابر بھی اگر ہوتی، ایک مچھر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان منکر نکیروں کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پلاتے۔ آپ خود ہی تصور کیجئے، ان ذہنوں میں ان میں آپ غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے، بالکل اگر اس مچھر کے برابر میں اس زندگی کا کوئی حقیقت، اس زندگی کی کوئی حیثیت ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ یہ مچھر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر یہ مچھر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں منکر نکیروں کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پلاتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں منکر نکیروں کو، کافروں کو، مشرکوں کو کتنا آباد کیا ہے، کتنا کچھ دیا ہے، کتنی مال و متاع دی ہے، کتنا ہر چیز سے مال و دولت سے بالکل مالا مال کیا ہے، کسی چیز کی کمی رکھی ہے۔ اس وقت کافر مشرک نافرمان ہے، ان نافرمانوں کو اولاد نہیں ہوتی، اگر اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی ان نافرمانوں کو اولاد ہی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی ہی نہیں عطا کرتا، تو کون عطا کرتا؟ کوئی بھی نہیں، اللہ کے سوا، نعوذ باللہ
سکتا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دیتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی میرے سامنے کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا بالکل فانی ہے، یہ بالکل امتحان کا ہے، یہ آرام گاہ نہیں ہے، بلکہ میری ماؤں بہنوں آپ اس دنیا کو ایک آرام گاہ مت بناؤ، بلکہ اس دنیا کو کیا بناؤ؟ امتحان گاہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، اور جنت کے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ کافر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جنت بنا کے رکھا ہے، کیونکہ خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی مثال کچھ ہوتی تو میں کافر منکر کو کچھ بھی نہیں دیتا، مگر اس دنیا کی کوئی بھی مثال، کوئی بھی حقیقت، کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں قیامت کے روز محشر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو، منکروں کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں دیں گے، ہر چیز سے محروم ہی محروم رکھیں گے، اپنی نعمتوں سے محروم رکھیں گے، پانی سے محروم رکھیں گے، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نافرمانوں کو، ان مشرکوں کو محروم رکھیں گے۔ مگر یہ دنیا کیا ہے؟ یہ صرف نافرمانوں کی ہے۔ مومن انسان کے لیے دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ مومن انسان کو ہر وقت قید خانے کے اندر رہنا چاہیے، مومن انسان کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں رہنا چاہیے، مومن انسان کو ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہنا چاہیے۔ تو کیا کہتے ہیں، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، مگر راستے کے اندر انہوں نے ایک مرا ہوا بچہ، بکری کا مرا ہوا بچہ پایا، یعنی اس راستے سے جب وہ گزرے انہوں نے بکری کا مرا ہوا بچہ پایا۔ ان کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، تو انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اے صحابی کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ اس مرے ہوئے بچے کو 1 دینار میں بھی لے سکتے ہو؟ مگر ان صحابی نے کیا کہا اے اللہ کے رسول ہم تو اس کو کسی بھی قیمت میں نہیں لیں گے، 1 دینار تو بہت ہے، ہم تو اس کو کسی بھی قیمت میں نہیں لیں گے، کیونکہ یہ تو مرا ہوا بچہ ہے، ہم اس کو کسی بھی قیمت میں لے نہیں سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ میں نے آپ کو اس مرے ہوئے بچے کا کیوں کہا، کیوں فرمایا کہ اس مرے ہوئے بچے کی تمہارے سامنے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ حقیر ہے، یہ بے حقیر ہے، یہ بے حقیقت ہے، یہ بے حیثیت ہے، کوئی بھی قدر و قیمت، یہ ذلیل ہے تمہارے سامنے، اس کی قدر و قیمت کوئی نہیں ہے۔ اب آپ سمجھو کہ اس مرے ہوئے بچے سے منہ پھیرنے کے بجائے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے اور کہیں راستے سے چلے جاتے، صحابہ کرام کو کہتے کہ ادھر مرا ہوا بچہ ہے ہم اس کے پاس سے نہیں جائیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرے ہوئے بچے کے پاس گزرنے کے بجائے صحابہ کرام سے کیوں ان کی طرف متوجہ کیا، ان کی طرف اس نے متوجہ کیا، صحابہ کرام سے فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے اس مرے ہوئے بچے کی تمہارے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ذلیل و خوار ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اسی طریقے سے دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا بھی ذلیل و خوار ہے۔ میں آپ لوگوں کو بہت سارا کچھ سمجھاتی، بہت سارا کچھ کہتی، مگر اس وقت کمی بہت ہے کہ یہ کہتے ہیں ٹائم کی قلت ہے، مگر آپ لوگوں کے سامنے بہت کچھ عرض کرنا چاہتی۔ آپ سوچیں، خود ہی غور کیجئے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر دین کا کوئی بھی تصور نہیں ہے، ہمیں اس دنیا میں دین پھیلانے یا اقامت دین کا اٹھانے کا کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ چلو ہمیں کچھ بھی نہیں تھا، مگر باقی عورتوں باقی ملکوں میں آپ دیکھیں ذرا، شام کے اندر، مصر کے اندر، برما کے اندر، کشمیر کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، اس دین کے پیچھے قربانیاں دے رہی ہیں۔ حالانکہ عورتیں ایسی بھی ہیں ایسے ملک کے اندر کہ وہ پردے کے پیچھے، وہ نقاب کے پیچھے اس وقت احتجاج کر رہی ہیں کہ احتجاج کرو تاکہ ہم پردہ کریں گے، ان کو کافی مشرک لوگ کا پردہ نہیں کرنے دیتے ہیں، وہ ایسے میں احتجاج کرتی ہیں۔ آج کل ہم لوگوں کا ایسی حالت ہے، ہم عورتیں ایسی ہیں کہ بازاروں کے اندر ننگے پھرتی ہیں، بازاروں کے اندر فیشنیبل والے کپڑے استعمال کرتی ہیں، حالانکہ خود ہی دکانداروں سے کہتی ہیں ہمیں ایسے کپڑے ہونے چاہیے اور ہماری لڑکیاں یہ کپڑے نہیں لگاتی ہیں، ہماری لڑکیاں
کا لباس نہیں لگاتی ہیں، ہمیں ان سے یہ ایسی ڈیمانڈیں کرتے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں کی جیسی عورتیں نہیں ہیں؟ ازواج مطہرات جیسی، ازواج مطہرات بھی ہماری جیسی عورتیں تھیں، مگر ان میں اور ہم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ کیوں ہے فرق ہے؟ دین کی تڑپ کی، اقامت دین کی تڑپ کی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کر دوں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور موقع دیا، انشاءاللہ ہر چیز کو عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔